ناظرین، گزشتہ ایک ساتھ میں یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو چکی کہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں۔ قرآن میں جب صرف یاجوج اور ماجوج کے الفاظ آئیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ ہی سوال کا جواب بھی دے دیا کہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں۔ اِنَّا یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، اس میں کچھ شک نہیں یاجوج تھے اور ماجوج تھے وہ جو زمین میں فساد کر رہے تھے۔ اس میں کچھ شک نہیں وہ ہیں یاجوج اور ماجوج جو زمین میں فساد کر رہے ہیں۔ ماضی میں جو لوگ زمین میں فساد کرتے رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یاجوج اور ماجوج قرار دیا، اور جو لوگ اس قرآن کے نزول کے بعد الساعۃ کے قیام کے قریب زمین میں فساد کریں گے وہ ہیں یاجوج اور ماجوج۔ آپ گزشتہ ایک ساتھ میں یہ بات بھی بالکل کھل کر جان چکے کہ اس قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو احسن الحدیث کہا۔ اللہ نزل احسن الحدیث، یعنی یہ قرآن اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی احسن تاریخ ہے، ایسی بہترین تاریخ کہ اس سے بہتر تاریخ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسئلوں سے تاریخ بیان کی۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یعنی ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس میں سے وہ ایسے الفاظ میں بیان کیا جو خوب اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک وقوع پذیر ہونا تھا۔ جو معاملہ یا مسئلہ لوگوں کو پیش آنا تھا، ہر بات ہر شے کا ذکر کیا گیا اس قرآن میں مسئلوں سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ان لوگوں کا ذکر ملتا ہے جو اس قرآن کے نزول سے پہلے گزر چکے، جیسے کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اخوان لوط، قوم شعیب، آل فرعون اور امت بنی اسرائیل وغیرہ۔ لیکن یہ جان لیں کہ اس قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے قصے و کہانیاں بیان نہیں کی۔ اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، بلکہ گزشتہ ایک ساتھ میں یہ بات بالکل کھول کر واضح کی جا چکی کہ اسی قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، پس کر دیا ہم نے انہیں سلف، یعنی ایک ایک کو گزرے ہوئے کر دیا۔ جو اس قرآن کے نزول سے پہلے دنیا میں آئے تھے اب گزرے ہوئے ہو چکے، اور جنہیں ایک ایک کو گزرے ہوئے کر دیا انہیں نہ صرف گزرے ہوئے کر دیا بلکہ انہیں مثل کر دیا آخرین کے لیے، یعنی بعد میں آنے والوں کے لیے، اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک آنے والوں کے لیے۔ اس قرآن کے نزول سے پہلے جو قومیں بھی اس دنیا میں آباد تھیں، جو قومیں بھی اس دنیا میں آئی، ان سب کے سب کو گزرا ہوا کر دیا، اور انہیں نہ صرف گزرا ہوا کر دیا بلکہ انہیں مثل کر دیا اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک آنے والوں کے لیے۔ اس لیے اس قرآن میں جہاں جہاں بھی گزشتہ قوموں کا ذکر کیا گیا تو وہ اصل میں ان کا ذکر کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک آنے والوں کی مسلوں سے تاریخ اتاری گئی۔ اس قرآن میں اس قرآن کے نزول سے پہلے گزر جانے والے وہ لوگ جو زمین میں فساد کرتے رہے ان کا ذکر کرتے ہوئے ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ یاجوج اور ماجوج تھے، اور قرآن میں انہیں یاجوج اور ماجوج کہنا یہ اساطیر الاولین نہیں، یعنی جو گزر چکے ان کی سطریں نہیں، بلکہ ان کی مسلوں سے قرآن کے نزول کے بعد الساعۃ کے قریب آنے والے مفسدون فی الارض جو کہ یاجوج اور ماجوج ہیں ان کی تاریخ اتاری گئی۔ آج سے 14 صدیاں قبل ہی یاجوج اور ماجوج کی مسلوں سے تاریخ اتاری گئی تھی۔ اس لیے اب قرآن سے ہی آپ پر واضح کرتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ تھے جو اس قرآن کے نزول سے قبل دنیا میں آئے اور وہ زمین میں فساد کرتے رہے۔ انہوں نے کیسے اور کس طرح زمین میں فساد کیا اور پھر بالآخر اسی اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے فساد کے سبب ہلاک ہوئے، اور جیسے اللہ نے ان کا اس قرآن میں ذکر کیا آج بھی ان کی مثل لوگ موجود ہیں جو ان کی مثل زمین میں فساد کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ نے ہر قوم کے شروع اور آخر میں رسول بھیجا، یعنی اللہ کا قانون ہے کہ اللہ کسی بھی قوم، کسی بھی امت کے شروع میں ایک رسول اور پھر اس کے آخر میں بھی ایک رسول پیش کرتا ہے۔ رسول بھیجا جاتا ہے بینات کے ساتھ، یعنی رسول آ کر سب کچھ کھول کھول کر واضح کر دیتا ہے۔ کسی بھی قوم کے شروع میں جب رسول پیش کیا جاتا ہے تو رسول آ کر انسانوں پر ان کی اس دنیا میں موجودگی کا مقصد اور اس مقصد کو پورا کیسے کرنا ہے، اگر اس مقصد کو پہچان کر جان کر اسے پورا نہیں کیا جاتا تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے، کن کن تباہیوں ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، سب کچھ کھول کھول کر واضح کرتا ہے۔ جب آپ زمین و آسمانوں میں غور کریں تو آپ کو زمین و آسمانوں میں کوئی ایک بھی شے ایسی نہیں ملے گی جس کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد نہ ہو۔
کوئی ایک بھی مخلوق ایسی نہیں ملے گی جو بغیر مقصد خلق کی گئی ہو اور پھر وہ اس مقصد کو پورا نہ کر رہی ہو سوائے حضرت انسان کے۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جسے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اس کا علم ہونا تو دور، بلکہ اسے خود اپنی ہی ذات کا علم نہیں کہ وہ کون ہے۔ مثلا اگر آپ کے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے آپ سے پوچھا جائے، آپ سے سوال کیا جائے کہ یہ کیا ہے، تو آپ فوراً جواب دیں گے کہ یہ ہاتھ ہے، اور جب آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ یہ کس کا ہے تو آپ فوراً کہیں گے، فوراً جواب دیں گے کہ یہ میرا ہاتھ ہے۔ اسی طرح پاؤں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے تو آپ فوراً جواب دیں گے کہ یہ پاؤں ہے، اور جب یہ سوال کیا جائے کہ کس کا ہے تو فوراً جواب دیں گے کہ یہ میرا پاؤں ہے، یعنی یہ میرا ہے۔ اسی طرح بتدریج آپ کے جسم کے تمام اعضاء کے بارے میں سوال کرتے کرتے آپ کے پورے جسم کی طرف اشارہ کیا جائے اور آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے تو آپ جواب دیں گے یہ جسم ہے، اور پھر جب آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ یہ کس کا ہے، یعنی یہ جسم کس کا ہے، تو آپ اس کا جواب دیں گے کہ یہ جسم میرا ہے، یہ میرا ہے۔ آپ اس جسم کو بالکل ایسے ہی میرا کہیں گے جیسے آپ کے پاس کوئی بکری، کوئی جانور یا کوئی شے جو آپ کی ملکیت ہو تو اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ یہ کس کی ہے تو آپ کہیں گے یہ میری ہے، یعنی اس شے کو آپ اپنا وجود نہیں قرار دے رہے، آپ اس شے کو اپنا وجود نہیں کہہ رہے، آپ اس شے کو اپنا آپ نہیں کہہ رہے، آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ میں ہوں، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ میری ہے، آپ اس کی ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ آپ الگ ہیں اور وہ شے الگ ہے۔ بالکل ایسے ہی جب آپ کے جسم کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کس کا ہے تو آپ نے کہا، آپ نے جواب دیا کہ یہ میرا ہے، جس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ یہ جسم آپ نہیں ہیں بلکہ آپ کوئی اور ہیں۔ آپ اس جسم کی ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے اس بکری، جانور یا اس شے کے بارے میں دعویٰ کیا کہ یہ میری شے ہے، یہ جسم آپ نہیں ہیں۔ اور اگر اس قدر حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی کوئی یہ کہتا ہے، کوئی یہ کہے کہ یہ جسم ہی میں ہوں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جسم سے پہلے تم کیا تھے، کون تھے، کہاں تھے؟ اور جب یہ جسم میں میرا کرنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کی موت ہو جاتی ہے، تو تب تم کہاں جاتے ہو؟ وہ کہاں چلا جاتا ہے جو میں میرا کہہ رہا ہوتا ہے؟ وہ کون ہے؟ جب بھی کسی سے یہ سوال کیا جائے کہ اب بتاؤ کہ تم کون ہو، وہ کون ہے جو اس جسم کو میرا کہہ رہا ہے، تو شاید ہی کسی کے پاس اس سوال کا جواب ہو، کیونکہ اس سے پہلے تک تقریباً ہر انسان اسی 5 سے 6 فٹ کے جسم کو اپنا آپ ہی سمجھتا رہا اور اپنی ہی ذات کو بھولا رہا۔ اسے علم ہی نہیں تھا کہ یہ جسم وہ نہیں بلکہ یہ جسم اس کا ہے، جس وجہ سے اس کے پاس اس سوال کا جواب ہی نہیں ہوگا کہ وہ کون ہے، اس کی اپنی حقیقت کیا ہے۔ جس سے یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت انسان تو خود اپنی ہی ذات کو بھول چکا ہے، وہ اپنے آپ کو ہی ایسے بھولا ہوا ہے جیسے کہ اس کا اپنا کوئی وجود ہی نہ ہو، اور وہ آج تک اس 5 سے 6 فٹ کے مادی جسم کو اپنا آپ سمجھتا رہا۔ ناظرین، یہ معنی ہے عربی کے لفظ انسان کے۔ انسان کے معنی ہیں جو اپنی ہی ذات کو پورے کا پورا بھولا ہوا ہے۔ اب جسے اپنی ہی ذات کا علم نہیں، بلا اسے یہ کیسے علم ہو سکتا ہے کہ اس مادی بشری جسم کے ساتھ اس دنیا میں وہ کیا لینے آیا، کیا کرنے آیا، اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ یوں انسان کو جب اس مقصد کا ہی علم نہیں تو وہ اس مقصد کو پورا کیسے کر پائے گا؟ وہ اس مقصد کو پورا ہی نہیں کر پائے گا۔ اسی حقیقت کو رسول آ کر واضح کرتا ہے کہ دیکھو، زمین و آسمانوں میں کوئی ایک بھی مخلوق ایسی نہیں جو بے مقصد خلق کی گئی ہو۔ زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اس کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہر مخلوق کا اپنا اپنا مقام ہے۔ جب تک تمام کی تمام مخلوقات اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گی، تب ہی وہ مقصد پورا ہوگا جس مقصد کے لیے انہیں خلق کیا گیا۔ زمین و آسمانوں کی مثال بالکل تمہارے جسم کی سی ہے۔ زمین و آسمانوں کی مثال بالکل ایک مشین کی سی ہے۔ جیسے تمہارا جسم لا تعداد مخلوقات کا مجموعہ ہے، بہت سے اعضاء ہیں جن کا آپس میں گہرا ربط ہے، ہر عضو اور ہر عضو میں تمام کی تمام مخلوقات کا اپنا اپنا مقام و ذمہ داری ہے، جسے پورا کرنے کے لیے ان کی ضروریات ہیں، اور ان کی ضروریات بھی الگ الگ ہیں، ان کی مقدار اور معیار بھی الگ الگ ہے۔ جب تک ان کی ضروریات کا معیار اور مقدار ٹھیک رہے گی، وہ اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کر پائیں گی۔
جس سے جسم ایک بہترین میزان یعنی توازن قائم ہے اور قائم رہے گا۔ اور اگر جسم میں کوئی ایک بھی مخلوق اپنے مقام سے ہٹ جاتی ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی یا سستی اور لاپرواہی کرتی ہے، تو جسم میں قائم توازن بگڑ جائے گا، جس سے جسم میں خرابیاں اور بالآخر جسم ایک بڑی تباہی یعنی موت سے دوچار ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ بالکل یہی مثال زمین و آسمانوں کی ہے۔ اس حقیقت کے کھلنے پر جب انسان زمین و آسمانوں میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سوائے اس کے یعنی سوائے انسان کے تمام کی تمام مخلوقات نہ ہی اپنے مقام سے ہٹتی ہیں اور نہ ہی وہ کسی قسم کی کمی کجی یا کوتاہی کرتی ہیں۔ یہ واحد انسان ہے جس کو نہ تو اپنی تخلیق کے مقصد کا علم ہے اور نہ ہی اس مقصد کو پورا کرنے کا علم، اور یہ واحد انسان ہی ہے جو دن رات لا علمی میں ایسے ایسے اعمال کر رہا ہے، ایسے ایسے کرتوت کر رہا ہے کہ جس سے نہ صرف اپنے مقام سے ہٹا ہوا ہے بلکہ باقی مخلوقات کو بھی زبردستی ان کے مقامات سے ہٹا رہا ہے یا زمین و آسمانوں میں تبدیلیوں کا باعث بن رہا ہے، جس سے لامحالہ زمین و آسمانوں میں قائم توازن بگڑ کر زمین و آسمانوں میں تباہیاں آئیں گی جو زمین و آسمانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گی، جن کا ذمہ دار یہ حضرت انسان ہوگا۔ اور ان سے بچنے کا واحد ایک ہی حل ہے کہ یا تو اپنی حقیقت کو جان لیا جائے، اپنے آپ کو یاد کر لیا جائے، اپنی ہی حقیقت کو یاد کر لیا جائے، اپنے آپ کو پہچان لیا جائے، یا پھر کم از کم یہ واضح ہو جائے کہ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اسے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ یوں انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک وہ جن کا مقصد یہ بن جاتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو پہچانیں، اپنی ذات کو یاد کریں، اپنے آپ کو یاد کریں کہ وہ کون ہیں، کیا ہیں، ان کا اول و آخر کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ یوں باقی تمام تر راز و حقائق خود بخود واضح ہو جائیں گے۔ اور دوسرے وہ جن کا مقصد یہ بن جاتا ہے کہ ان پر کسی بھی صورت حق واضح ہو جائے، ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، انہیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا اور اس مقصد کو پورا کیسے کرنا ہے۔ یوں رسول دونوں طرح کے انسانوں سمیت ہر ایک پر حق بالکل کھول کھول کر واضح کرتا ہے۔ ناظرین، کسی بھی شے کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اسے جاننے کا سب سے بہترین اور آسان ترین ذریعہ یہ ہے کہ اس شے میں جان کر دیکھا جائے کہ اس میں کیا کیا صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ کسی بھی شے میں پائی جانے والی صلاحیتیں ہی اس شے کے مقصد وجود کو واضح کرتی ہیں، اس شے کے مقصد تخلیق کو واضح کرتی ہیں۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ کتا اور بکری دونوں ہی جانور ہیں، دونوں ہی مادے سے وجود میں آئے، لیکن آپ جو کام کتے سے لیتے ہیں یا کتے سے لے سکتے ہیں وہی کام آپ بکری سے نہیں لے سکتے۔ یعنی اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ بکری کو اپنے مال کی رکھوالی کے لیے رکھیں تو کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا بکری مال کی رکھوالی کر پائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اب آپ غور کریں کہ کیوں؟ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ جو کام آپ کتے سے لے رہے ہیں وہ بکری سے کیوں نہیں لیا جا سکتا، وہ کتے سے ہی کیوں لیا جا سکتا ہے؟ تو ناظرین، جواب بالکل واضح ہے کہ اس کام کے کرنے کے لیے جو صلاحیتیں درکار ہیں وہ صلاحیتیں کتے میں پائی جاتی ہیں، نہ کہ بکری میں۔ اگر وہی صلاحیتیں و خصوصیات بکری میں پائی جائیں تو بکری سے وہی کام لیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ صلاحیتیں کتے میں نہ ہوں تو کتے سے وہ کام نہیں لیا جا سکتا، جس سے یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ مال کی رکھوالی کے لیے کتے کا ہونا شرط نہیں ہے، کتے کا ہونا لازم نہیں ہے، بلکہ صلاحیتوں کا ہونا لازم ہے، صلاحیتوں کا ہونا شرط ہے۔ جس میں وہ صلاحیتیں پائی جائیں گی اس سے وہ کام لیا جائے گا۔ کسی بھی شے میں موجود صلاحیتیں اس کے مقصد وجود، اس کے مقصد تخلیق کو واضح کر دیتی ہیں۔ ایسے ہی اگر آپ کو پیاس لگتی ہے تو کیا آپ آگ سے پیاس بجھا سکتے ہیں، یا پھر صرف اور صرف اس شے سے پیاس بجھا سکتے ہیں جس میں پیاس بجھانے کی صلاحیتیں موجود ہوں؟ جیسے کھانا پکانے کے لیے آگ کا ہونا لازم نہیں بلکہ حرارت کا ہونا شرط ہے، جس شے میں بھی ایسی صلاحیتیں پائی جائیں اس سے کھانا پکایا جا سکتا ہے۔ اگر آگ میں وہ صلاحیتیں نہ پائی جائیں تو اس سے کھانا نہیں پکایا جائے گا، نہ ہی کھانا پکایا جا سکتا ہے۔ کھانا پکانے کا مقصد اس سے پورا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ کھانا پکانے کا مقصد صرف اور صرف وہی شے پورا کر سکتی ہے جس میں وہ صلاحیتیں موجود ہوں۔ یعنی ناظرین، آپ کسی بھی قسم کی کوئی مثال سامنے رکھ لیجئے تو آپ پر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ کسی بھی شے کا مقصد تخلیق کیا ہے، مقصد وجود کیا ہے،
اسے جاننے کا سب سے آسان اور بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اس شے میں پائی جانے والی صلاحیتوں کو جان لیا جائے۔ جب اس شے میں پائی جانے والی صلاحیتوں کو جان لیا جائے گا تو وہ صلاحیتیں خود بخود اس شے کے مقصد تخلیق کو واضح کر دیں گی۔ زمین و آسمانوں میں ہر شے کو نہ صرف اس کے مقصد تخلیق کا علم ہے بلکہ وہ اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنے اپنے مقصد کو پورا بھی کر رہی ہیں، سوائے حضرت انسان کے۔ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے اس میں موجود صلاحیتوں کو جاننا ہوگا، اور انسان چونکہ بشر ہے تو جب اس بشر میں غور کیا جائے تو بالکل کھل کر واضح ہو جاتا ہے کہ زمین و آسمانوں میں اس بشر کی مثال کسی مشین، کسی گاڑی کے خالق و مالک اور ڈرائیور کسی ہے۔ اس بشر میں زمین و آسمانوں میں خلق کرنے کی صلاحیتیں ہیں، مالک بننے کی صلاحیتیں ہیں، نظام چلانے کی صلاحیتیں ہیں۔ جیسے آپ اپنے ہی وجود میں غور کریں تو آپ پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ آپ کے جسم میں ہر عضو کا اپنا اپنا مقصد ہے۔ ٹانگوں کا مقصد جسم کو ادھر سے ادھر لے جانا، ہاتھوں کا مقصد جسم کے لیے کچھ بھی کرنا، دل کا مقصد جسم کے لیے دھڑکنا، آنکھوں کا مقصد جسم کے لیے دیکھنا، کانوں کا مقصد جسم کے لیے سننا، دماغ کا مقصد پورے جسم یعنی پورے وجود کا نظام چلانا، پورے جسم کی دیکھ بھال کرنا۔ تو جیسے جسم میں دماغ کی اہمیت و حیثیت ہے، بالکل یہی اہمیت و حیثیت زمین و آسمانوں کی مخلوقات میں اس بشر کی ہے۔ بشر کا مقصد زمین و آسمانوں کا نظام چلانا ہے۔ اب جب کہ یہ بات بالکل واضح ہو چکی کہ انسان میں زمین و آسمانوں کا نظام چلانے کی صلاحیتیں ہیں، خالق و مالک بننے کی صلاحیتیں ہیں، تو پھر اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ اس کا مقصد تخلیق زمین و آسمانوں کی دیکھ بھال کرنا تھا، ان کا نظام چلانا تھا۔ زمین و آسمانوں میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہو، ان میں کہیں بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے، زمین و آسمانوں میں ہر شے کو اس کے مقام پر ہی رہنے دینا، ان کی حفاظت کرنا تھا۔ جیسے ہاتھ جسم کی حفاظت کرتے ہیں، جسم کو کسی بھی نقصان سے بچاتے ہیں، نقصان سے محفوظ رکھتے ہیں، بالکل ایسے ہی اس بشر کی تخلیق کا مقصد زمین و آسمانوں کی حفاظت کرنا تھا، انہیں کسی بھی قسم کے نقصان سے محفوظ رکھنا تھا۔ اور ناظرین، یہی ہر رسول نے آ کر واضح کیا، یہی ہر رسول نے آ کر کہا، جیسا کہ آپ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 کو اپنی آنکھوں سے سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو کس کی عبادت کر رہے ہو؟ جو رب تھا تمہارا اس کی عبادت کرو۔ یعنی تمہیں جو کچھ بھی عطا کیا گیا، جو بھی صلاحیتیں دی گئیں، جو کچھ بھی دیا گیا، تم اس کا استعمال کس کے لیے کر رہے ہو؟ کس کے پیچھے، کس کے حصول میں ان سب کا استعمال کر رہے ہو؟ اس کے پیچھے، اس کے لیے ان سب کا استعمال کرو جس نے تمہیں وجود دیا، اور یہ سب جس نے تمہیں عطا کیا۔ تمہارا رب تھا وہ ذات جس نے تمہیں خلق کیا اور ان لوگوں کو خلق کیا جو تم سے پہلے تھے۔ پھر اسی طرح سورہ ال عمران کی آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ یعنی جو بھی رسول آیا تو ہر رسول کی دعوت یہی رہی، اس میں کچھ شک نہیں، اللہ تھا میرا رب اور تمہارا رب۔ کس کی عبادت یعنی غلامی کر رہے ہو؟ پس اسی کی عبادت کرو، اسی کی غلامی کرو، یہ ہے صراط المستقیم۔ یعنی یہ ہے وہ لائن جسے قائم کرنے کے لیے تمہیں دنیا میں لایا گیا، تمہیں وجود دیا گیا۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں ہے کہ یہی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اور کہا تھا المسیح نے یعنی عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل کس کی عبادت کر رہے ہو؟ کس کے عبد بنے ہوئے ہو؟ اللہ تھا جس کی عبادت کرنی ہے، جس کا عبد بننا ہے۔ اللہ وہ تھا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب۔ اس طرح سورہ الاعراف کی آیت نمبر 59 میں ہے کہ یہی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تحقیق کے بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف، پس کہا تھا نوح نے، اے میری قوم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ کس کے عبد بنے ہوئے ہو؟ اللہ تھا جس کی عبادت کرنی ہے، جس کا عبد بننا ہے۔ نہیں ہے تمہارے لیے جتنے بھی الہ ہیں ان میں سے اس کے علاوہ کوئی الہ،
یعنی تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا، ذہانت ہو، مال ہو، اولاد ہو، یا جو کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا، تو دیکھو یہ سب تمہیں کس نے دیا؟ کیا فطرت نے ہی تمہیں وجود نہیں دیا؟ فطرت ہی وہ ذات نہیں جس نے تمہیں یہ سب عطا کیا؟ فطرت نے ہی تم میں یہ سب صلاحیتیں نہیں رکھی؟ تو پھر ان سب کا استعمال کیا ہے، کس مقصد کے لیے، کس کے پیچھے ان سب کا استعمال کرنا ہے، اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار اور حق کس کو ہونا چاہیے؟ یہ حق کس کا ہے؟ کیا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا ہے جس کی بات مان کر، جس کے کہے کے مطابق ان سب کا استعمال کیا جائے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جب یہ سب اسی ذات نے عطا کیا تو پھر ظاہر ہے اس نے یہ سب جس مقصد کے لیے عطا کیا اسی کو علم ہے، اور اسی کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے ان سب کا استعمال کرو۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 65 میں ہے کہ یہی ہود علیہ السلام نے قوم عاد سے کہا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 73 میں ہے کہ یہی صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 85 میں ہے کہ یہی شعیب علیہ السلام نے قوم مدین سے کہا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر امت میں جو بھی رسول بھیجا تو ایک ایک رسول کی یہی دعوت تھی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور تحقیق کے بیس کیا، یعنی لوگوں میں سے ہی ایک بشر کو کھڑا کیا ہم نے ہر امت میں رسول، کہ کس کی عبادت کر رہے ہو، یعنی جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا وہ کس کے لیے، کس کے پیچھے استعمال کر رہے ہو، کس کے حصول کے لیے استعمال کر رہے ہو؟ اللہ تھا جس نے تمہیں یہ سب عطا کیا، اور اسی کے لیے اس کے کہے کے مطابق ان سب کا استعمال کرو، اور بچو ہر اس شے سے جس کے پیچھے ان میں سے کسی بھی صلاحیت یا جو بھی تمہیں عطا کیا گیا استعمال کرنا اس سے، یعنی اللہ سے بغاوت ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ ہر امت میں جو بھی رسول بیس کیا اس نے اپنی قوم کو یہی کہا، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اور یہ اللہ نے خود اس قرآن میں بھی کہا، جیسا کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 61 آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے کہ کس کی عبادت یعنی غلامی کر رہے ہو، صرف اور صرف میری ہی غلامی کرنی ہے، اس لیے میری ہی غلامی کرو، یہ ہے صراط المستقیم، یعنی یہ ہے وہ لائن جسے قائم کرنے کے لیے تمہیں دنیا میں لایا گیا، تمہیں وجود دیا گیا۔ اور ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کیا ہے، کیونکہ جب تک اللہ کا ہی علم نہیں ہوگا تب تک نہ تو یہ واضح ہو پائے گا کہ عبادت یعنی غلامی ہے کیا، اور نہ ہی یہ واضح ہوگا کہ اللہ کی غلامی یعنی اللہ کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے۔ اللہ کی عبادت کیا ہے اس وقت تک علم نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ واضح نہ ہو جائے کہ اللہ کیا ہے، اور اللہ کیا ہے اس کو بھی اللہ نے پورے قرآن میں جگہ جگہ واضح کر دیا، جیسا کہ آپ ان چند آیات کو اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ھذا صراط مستقیم۔ اس طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ان اللہ، اس میں کچھ شک نہیں اللہ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہے اللہ؟ تو آگے اسی سوال کا جواب ہے کہ اللہ کیا ہے؟ ربی و ربکم، وہ ہے اللہ جو میرا رب ہے اور تمہارا رب، یعنی جس نے مجھے اور تمہیں وجود دیا اور کسی نہ کسی مقصد کے لیے وجود دیا، تمام تر ضروریات کو وجود میں لا کر فراہم کر رہا ہے۔ تو ذرا غور کرو وہ کون سی ذات ہے جس نے آپ کو وجود دیا، جس نے تمہیں وجود دیا، اور نہ صرف آپ کو یعنی تمہیں وجود دیا بلکہ آپ کی تمام تر ضروریات کو بھی وجود میں لا رہا ہے۔
جب آپ غور کریں گے تو یہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ آپ کے سامنے آئے گا. زمین و آسمانوں میں کل کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہی بطور رب سامنے آئے گا. اور پھر دیکھیں یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں بھی بالکل واضح الفاظ میں بیان کر دیا. ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. ان اللہ کی ہے پر زبر ہے جس سے لفظ اللہ ماضی کا صیغہ بن جاتا ہے. یوں ان اللہ کے معنی بنیں گے اس میں کچھ شک نہیں اللہ تھا. اس وقت دنیا میں موجود انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں اللہ تھا. یعنی تم جسے اللہ کہہ رہے ہو، جسے اللہ سمجھ رہے ہو، تمہیں جو اللہ بتایا گیا ایسا کوئی اللہ وجود ہی نہیں رکھتا، بلکہ جو اصل میں اللہ ہے تم نے اس کو اللہ تھا کیا ہوا ہے. تو ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تھا اللہ جو کہ انسانوں نے اللہ کو تھا کیا ہوا ہے؟ انہیں علم ہی نہیں کہ اللہ کیا ہے. جسے یہ اللہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ ہے ہی نہیں. تو آگے اسی سوال کا جواب بھی دے دیا گیا. ہوا یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے. پہلا لفظ گول والی ہے اور دوسرا لفظ واو. گول والی ہے کسی بھی شے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ہے پر پیش کے استعمال سے یہ حال کا صیغہ بن جاتا ہے جس کے معنی بنتے ہیں کسی ایسی شے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو موجود ہے. اب جب آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کیا موجود ہے تو بہت کچھ نظر آئے گا. تو جو بھی نظر آئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اللہ ہے؟ تو آگے اسی کا جواب بھی ہے واو. واو کے معنی ہیں اور واو پر زبر کے استعمال سے یہ ماضی کا صیغہ بن جاتا ہے. یوں ہوا کے معنی بنتے ہیں کہ جو کچھ بھی موجود ہے اس کی طرف اشارہ کرتے جائیں، اس کا ذکر کرتے جائیں یہاں تک کہ واو یعنی اور ماضی کا قصہ نہیں بن جاتا، واو ماضی کا صیغہ نہیں بن جاتا. مثلا جب آپ دیکھیں کہ کیا ہے جو موجود ہے تو درخت نظر آئیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بس درخت ہی موجود ہیں، ان کے علاوہ اور کچھ نہیں؟ تو جواب ہے کہ نہیں، اور بھی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہے اور پہاڑ بھی ہیں. اسی طرح اور کرتے جائیں، پہاڑ اور سمندر اور زمین اور چاند اور سورج اور نظام شمسی اور کہکشاں، اسی طرح اور کرتے جائیں تو جہاں اور ختم ہو جائے اور یعنی واو ماضی کا صیغہ بن جائے تو جو سامنے آئے گا وہ ذات ہے اللہ. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے جسم کے اعضاء کو اور کرتے جائیں، جب اور ختم ہو جائے گا اور ماضی کا صیغہ بن جائے گا تو پورے کا پورا وجود سامنے آ جائے گا جسے عمران یا کوئی بھی نام دیا جائے گا. یہ ہے عمران. جسم کے کسی بھی عضو کو عمران نہیں کہا جائے گا بلکہ ہر عضو کا الگ الگ نام ہے اور ہر عضو عمران کی آیت ہے. ربی و ربکم، یہ ہوا ہی ہے جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا. اور ناظرین پہلے ہی یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو چکی کہ رب تو یہی ذات سامنے آتی ہے جو موجود ہے. جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ اللہ ہی کا وجود نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. فاعبدوہ، کس کے عبد بنے ہوئے ہو پس وہی ہے اسی کے عبد بنو. یعنی کس کی عبادت کر رہے ہو پس اسی کی عبادت کرو. اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کے معنی کیا ہے؟ عبادت جسے اردو میں عبادت لکھا اور پڑھا جاتا ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ یعنی کسی کا عبد بننا کیا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کیا ہے اور لفظ عبادت کے معنی کیا ہیں؟ ناظرین انسانوں کی اکثریت لفظ عبادت کو اردو کا لفظ سمجھتی ہے، لیکن یہ لفظ اردو کا نہیں بلکہ عربی کا ہے اور عربی میں اسے یوں لکھا جاتا ہے عبادہ. اور جب عربی لہجے میں اس لفظ کو پڑھا جاتا ہے تو تیز ساکت ہو کر ہے کی آواز میں بدل جاتی ہے، یعنی اسے عبادہ پڑھا یا بولا جائے گا. عربی کا لفظ عبادہ جب اردو میں شامل ہوا تو اسے عربی کی بجائے اردو لہجے میں تے کے ساتھ بولا گیا اور بولا جاتا ہے، یعنی عبادت. اب آتے ہیں اس لفظ کے معنی کی طرف. ناظرین سب سے پہلے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ پر بات ہر لحاظ سے کھل کر واضح ہو جائے. مثلا آپ تصور کریں کہ آپ میں وہ تمام تر اور احسن صلاحیتیں موجود ہیں جو ایک انتہائی پیچیدہ ترین مشین بنانے کے لیے ضروری ہوں. یعنی آپ شروع سے لے کر آخر تک مشین کے مکمل ہونے تک ایک ہی ایسی ذات ہیں
کہ جس نے وہ مشین تیار کی اور پھر صرف اور صرف آپ ہی میں اس مشین کو احسن طریقے سے چلانے کی صلاحیتیں ہیں، اور آپ کے علاوہ کوئی بھی دوسری ایسی ذات نہیں جس میں وہ صلاحیتیں ہوں جو آپ میں ہیں۔ اور پھر مشین ایسی ہے کہ اگر رائے برابر بھی عمل خلاف ہدایات کیا جائے گا تو اس میں خرابیاں ہو جائیں گی اور بالآخر تباہ ہو جائے گی۔ آپ نے مشین مکمل کر لی اور اسے چلانے کے لیے آپ نے ارادہ کیا کہ کسی دوسرے کو مشین پر معمور کیا جائے، کسی دوسرے کو مشین پر نائب بنا دیا جائے، جس کے لیے آپ کسی کو لے کر آتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ فوراً مشین اور اس کا سارا انتظام اس کے حوالے کر دیں گے جس کو آپ لے کر آئے، جس کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، جو بالکل نیا ہے؟ اس کے باوجود کہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا اس مشین کے بارے میں الف بے تک بھی نہیں جانتا اور نہ ہی کسی میں اس مشین کو چلانے اور اس کا انتظام سنبھالنے کی صلاحیت ہے، تو ناظرین جواب بالکل واضح ہے کہ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ فوراً مشین اور اس کا انتظام اس کے حوالے نہیں کریں گے، بلکہ آپ سب سے پہلے وہ صلاحیتیں اسے عطا کریں گے جو اس مشین کو چلانے کے لیے حاصل ہونا ضروری ہیں، جو کہ لامحدود نہیں بلکہ محدود ہوں گی اس مشین کے انتظام چلانے کی حد تک۔ یوں آپ اس کو وہ تمام صلاحیتیں دیتے ہیں جو اس مشین کو چلانے اور اس کا انتظام سنبھالنے کے لیے ضروری ہیں۔ اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اسے یہ تمام صلاحیتیں عطا کی تو کیوں؟ کیا ان صلاحیتوں کے عطا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ نہیں، بلکہ آپ نے اسے وہ محدود صلاحیتیں خاص مقصد کے لیے دی تاکہ وہ ان صلاحیتوں سے اس مقصد کو پورا کرے جس مقصد کے لیے وہ صلاحیتیں اسے دی گئیں، اور اس پر فرض ہے کہ وہ ان صلاحیتوں کو صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے استعمال کرے جس مقصد کے لیے اسے وہ صلاحیتیں دی گئیں، کیونکہ اگر وہ ان صلاحیتوں کا رائے برابر بھی اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا تو مشین میں خرابیاں اور بالآخر تباہ ہو جائے گی۔ مالک نے جو صلاحیتیں دی ان صلاحیتوں کا خالص اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا جس مقصد کے لیے مالک نے عطا کی، یہ عربی میں عبادت یا عبادت کہلاتا ہے، اور اردو میں اسے غلامی، جسے اردو میں بھی زیادہ تر عبادت کہا اور لکھا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو کہ آپ کا رب ہے، اور رب کون ہے یہ بالکل واضح ہو چکا کہ ایک ہی ذات ہے۔ اللہ کی ذات اور ہر طرف اسی کا وجود نظر آ رہا ہے۔ اللہ نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں دیں، جو بھی صلاحیتیں دیں، جو کچھ بھی عطا کیا، ایک تو وہ محدود ہیں اور دوسرا یہ کہ ان سب کے عطا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ جیسے ہمارے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، ناک سمیت جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں، پھر ہمارے کھانے کے لیے، ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہمیں خلق کر کے عطا کر رہا ہے، خواہ وہ سانس لینے کے لیے آکسیجن ہی کیوں نہ ہو، ہمارے سوچنے سمجھنے، غور و فکر کرنے، تدبر و تفکر کرنے، کچھ بھی کرنے کی صلاحیتیں، مال و دولت یا اولاد ہی کیوں نہ ہو، یہ سب کچھ محدود اور کسی نہ کسی مقصد کے لیے عطا کیا۔ اگر ہم ان تمام نعمتوں اور صلاحیتوں کو خالص اسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں جس مقصد کے لیے اللہ نے عطا کی، اور رائے برابر بھی اپنی مرضی، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال نہیں کرتے، تو یہ اللہ کی عبادت کہلائے گی، جسے اردو میں غلامی یا عبادت کہتے ہیں اور فارسی میں بندگی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی عبادت، اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی ہوگی۔ اور اگر ان نعمتوں، ان صلاحیتوں یا جو کچھ بھی اللہ نے عطا کیا اللہ کے واضح کردہ مقصد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو وہ اسی شے کی عبادت کہلائے گی جس کے پیچھے اور جس کے لیے، جس کے حصول کے لیے، جس کی خاطر ان نعمتوں اور صلاحیتوں کا استعمال کریں گے۔ اگر آپ اپنی ان صلاحیتوں جن میں ذہانت بھی ہے، اس ذہانت کو مال و دولت اور دنیاوی مال و متاع کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ اسی کی عبادت کر رہے ہیں۔ کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو وہ اسی کی عبادت کر رہا ہے جس کے پیچھے وہ اپنی ان صلاحیتوں کا استعمال کر رہا ہے، جس کے حصول کے لیے، جس کے پیچھے ان صلاحیتوں کا استعمال کر رہا ہے، اور ایسا انسان اس شے کا عبد کہلائے گا، یعنی غلام کہلائے گا۔ اور جس کے پیچھے اس نے ان صلاحیتوں، ان نعمتوں کا استعمال کیا، وہ شے، وہ ذات اس کا الہ کہلائے گی۔ الہ اسے کہتے ہیں جس کے پیچھے ان نعمتوں اور صلاحیتوں وغیرہ کا استعمال کرنا، اور ایسا کرنے والا اس الہ کا عبد کہلاتا ہے۔ اور ناظرین بہت ہی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عبادت کو پوجا پاٹ اور پرستش میں بدل دیا گیا۔ پوجا پاٹ اور پرستش وغیرہ بے مقصد ہوتی ہے، جس کی جاتی ہے وہ خود محتاج ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات محتاج نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ غنی ہے۔
اسے کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اگر وہ انسانوں کو کوئی حکم دیتا ہے تو اس میں ان کا اپنا ہی فائدہ یا اپنا ہی نقصان پنہاں ہوتا ہے۔ اللہ سبحان ہے، یعنی اللہ اسے پاک ہے، وہ کوئی ایسا حکم دے جو بے مقصد ہو۔ جب تک یہ علم نہ ہوگا کہ اللہ نے یہ تمام نعمتیں اور صلاحیتیں کس مقصد کے لیے عطا کی تو ان کا اس مقصد کے لیے استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور جب کہ سب کے سب انسان دن رات ان کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر یہ سوچنا اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیوں خود ہی کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور نہ جانے دن رات کتنے الہوں کی عبادت میں مصروف ہیں۔ ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اس میں کچھ شک نہیں، اللہ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون تھا اللہ؟ اللہ یہ نہیں ہے جسے تم اللہ کہہ رہے ہو، جسے تم اللہ سمجھ رہے ہو، جسے تم اللہ بنائے ہوئے ہو، بلکہ یہ تو تمہارے اپنے خود ساختہ اللہ کے نام پر گڑے ہوئے عقائد و نظریات ہیں۔ تم اپنے عقائد و نظریات کو اللہ کہہ رہے ہو جن کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جسے تم اللہ کہتے ہو، جو نقشہ تم نے اللہ کے بارے میں اپنے دماغوں میں گڑ رکھا ہے وہ محض تمہارے دماغوں کی اختراع ہے، اس کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کو تو تم نے تھا کیا ہوا ہے، اور اللہ کیا ہے آگے اسی سوال کا جواب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا۔ ہوا ہے اللہ، یعنی جو کچھ بھی موجود ہے اور کرتے جاؤ یہاں تک کہ اور ختم ہو کر ماضی کا صیغہ بن جائے تو جو ذات سامنے آئے گی وہ ہے اللہ۔ یہی وہ ذات ہے ربی و ربکم، میرا رب اور تمہارا رب۔ یعنی غور کرو، کیا تمہیں اسی نے وجود نہیں دیا؟ اور پھر دیکھو تمہاری ضروریات کیا ہیں؟ تمہارے سانس لینے کے لیے آکسیجن، پینے کے لیے پانی، کھانے کے لیے گوشت سمیت طرح طرح کے پھل، سبزیاں، فروٹ وغیرہ، تمہاری سواری کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گدھے، گھوڑے، خچر، رہنے کے لیے زمین، اور جو کچھ بھی تمہاری ضروریات ہیں۔ ذرا غور کرو ان کو کون ہے جو وجود میں لا رہا ہے؟ کیا وہی ذات ان سب کو وجود میں نہیں لا رہی جو ہر طرف نظر آ رہی ہے، جنہیں تم مخلوقات کا نام دیتے ہو؟ جب اسی نے وجود دیا اور یہی ذات تمہاری تمام تر ضروریات کو وجود میں لا رہی ہے تو پھر رب کون ہوا؟ اس کے علاوہ رب کون ہوا؟ اور ذرا غور کرو، یہی ذات نہیں، یہی فطرت نہیں جس نے تم میں صلاحیتیں رکھی، تمہیں تمام تر صلاحیتیں دی؟ جب اسی نے تم میں صلاحیتیں رکھی تو اس نے جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا وہ کس مقصد کے لیے عطا کیا؟ ذرا غور کرو، تمہاری ذات میں تمہارے ہاتھ کس کے لیے ہیں؟ کیا تمہاری اپنی ہی ذات کی حفاظت کے لیے ہیں یا کسی دوسرے کے لیے؟ تمہاری ذات میں تمہاری زبان کا مقصد کیا ہے؟ تمہارے ہی وجود کی ترجمانی یا پھر کسی دوسرے کی؟ تمہاری ذات میں تمہارے دل کا مقصد کیا ہے؟ کسی دوسرے کے لیے دھڑکنا یا پھر تمہارے لیے؟ اسی طرح کسی بھی عضو کی مثال لے لو، تم اپنے ہی جسم میں کسی بھی خلق کی، کسی بھی مخلوق کی مثال لے لو، تو جس ذات نے، فطرت نے تمہیں وجود دیا اس نے کسی اور کے لیے تمہیں وجود دیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بھی صلاحیتیں اس نے تمہیں دیں کیا کسی اور کے استعمال کے لیے، کسی اور کے پیچھے استعمال کرنے کے لیے دیں یا پھر اسی وجود کے لیے جس نے تمہیں یہ سب صلاحیتیں دیں؟ جب وجود اس ذات نے دیا، تمام تر صلاحیتیں یا جو کچھ بھی ہے اسی ذات نے عطا کی، تو پھر جو کچھ بھی اس نے عطا کیا اس کا استعمال اس کے علاوہ کسی اور کے لیے کرو، یہ حق ہو سکتا ہے؟ یا وہ ذات تمہیں اس بات کی اجازت دے گی؟ وہ تمہیں اس بات کی اجازت دے گی کہ تم اسی کی دی ہوئی صلاحیتوں سے، اسی کے دے ہوئے اسباب و وسائل سے اسی کے ساتھ دشمنی کرو؟ فاعبدوہ، ذرا غور تو کرو کیا کر رہے ہو، کس کی غلامی کر رہے ہو؟ یہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، تمہیں جو صلاحیتیں دی، جو مال دیا، جو اولاد دی، جو ذہانت دی، جو زندگی دی، جو صحت دی، جو وقت دیا، تمہیں سانس لینے کے لیے آکسیجن، کھانے کے لیے پھل سبزیاں، پینے کے لیے پانی، رہنے کے لیے زمین، آرام کرنے کے لیے رات بنائی، اور جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا ذرا غور تو کرو، جس نے تمہیں عطا کیا کیا اسی کے لیے ان سب کا استعمال کر رہے ہو یا پھر اس کے ساتھ دشمنی میں ان سب کا استعمال کر رہے ہو؟ فطرت نے تمہیں یہ سب عطا کیا اور تم اسی کے خلاف ان سب کا استعمال کر رہے ہو، اسی میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو، اسی میں پنگے لے رہے ہو، اسی میں تبدیلیاں کر رہے ہو، اسی کی غلامی کے بجائے اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو، تو جان لو، باز آ جاؤ۔ اگر تمہیں یہ سب کچھ عطا کیا گیا تو اس لیے نہیں بلکہ اس لیے عطا کیا گیا کہ اسی کی عبادت کرو، یعنی اسی کی غلامی کرو۔ جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا اسی کے لیے، اسی کی دیکھ بھال کے لیے استعمال کرو، کوئی اس کے ساتھ دشمنی نہ کر پائے۔
زمینوں آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان میں کوئی رد و بدل نہ کرے، ان میں چھیڑ چھاڑ نہ کرے، فطرت میں تبدیلیاں نہ کرے، مخلوقات کو ان کے مقامات سے نہ ہٹائے، اس مقصد کے لیے استعمال کرو۔ اگر مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹایا جا رہا ہے تو ایسا کرنے والوں کو روکنے کے لیے تمہیں یہ سب عطا کیا گیا، زمینوں آسمانوں کی اصلاح کرنے کے لیے تمہیں یہ سب عطا کیا گیا۔ جیسے تمہاری ذات میں آنکھیں، کان، ناک، زبان، منہ، ہاتھ، پاؤں سمیت تمام کے تمام اعضاء کا مقصد تمہاری ہی ذات کی غلامی ہے، وہ جو بھی کریں گے تمہارے ہی جسم کے لیے کریں گے، تمہارے ہی جسم کے لیے کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی تم نے جو بھی کرنا ہے، تم جو بھی کرو تو اللہ ہی کی غلامی کرو، اللہ ہی کی غلامی کرنی ہے، ایک بھی عمل اس کی بغاوت والا نہ ہو۔ ناظرین، اللہ کیا ہے اس پر یہاں موضوع کے مطابق مختصراً بات کی گئی۔ اللہ کیا ہے اس پر پوری تفصیل کے ساتھ ہر پہلو سے الگ نشست میں اسی موضوع کے تحت بات کی جائے گی، جسے ضرور سنیں تاکہ آپ پر ہر بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات بالکل کھول کر واضح کر دی کہ ہر رسول نے یہی دعوت دی، ہر رسول نے آ کر یہی دعوت دی، ہر رسول نے آ کر زمین و آسمانوں اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان کے بارے میں حق کھول کھول کر واضح کیا کہ ان کی تخلیق کیسی کی گئی۔ زمین و آسمانوں کی مثال بالکل تمہارے جسم یا ایک مشین کی سی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر رسول کو ساحر کہا گیا۔ ساحر سحر سے ہے، اور سحر کہتے ہیں مخلوقات پر دسترس پانے، مخلوقات کو کنٹرول کرنے کے علم یا صلاحیتوں کو، اور ساحر کہتے ہیں اس شخص کو جس کے پاس ایسا علم یا صلاحیتیں ہوتی ہیں جن سے مخلوقات پر دسترس پائی جا سکے، ان پر کنٹرول پایا جا سکے، انہیں اپنے ماتحت کیا جا سکے، اور وہ اس علم کو مخلوقات کو مسخر کرنے، ان پر دسترس پانے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرے۔ موجودہ دور میں اس علم کو سائنس، اور جن کے پاس یہ علم یا صلاحیتیں موجود ہیں انہیں سائنسدان کہا جاتا ہے۔ اردو میں سائنسدان، انگلش میں سائنٹسٹ، اور عربی میں اس قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لفظ ساحر کا استعمال کیا۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، پورے کا پورا قرآن زمین و آسمانوں اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ہر رسول کی دعوت بھی یہی تھی۔ نہ تو قرآن میں کسی پوجا پاٹ کا ذکر ہے اور نہ ہی کسی ایک بھی رسول نے پوجا پاٹ کی دعوت دی۔ گزشتہ ایک سال میں آپ پر یہ بات بھی بالکل کھول کر واضح کی جا چکی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اور صرف تب ہی رسول بیعث کرتا ہے جب اس سے پہلے انسان 100% گمراہی میں ہوتے ہیں، نور کی ایک کرن بھی نہیں ہوتی، کسی کو بھی نہیں علم ہوتا کہ حق کیا ہے، ہر کوئی باطل پر ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ہر کوئی خود کو اہل حق سمجھ رہا ہوتا ہے، اور ہر بار یہی وجہ بنی کہ رسول نے آ کر جب حق واضح کیا تو رسول کو سائنسدان کہا گیا کہ یہ تو ساری سائنسی باتیں کرتا ہے، اور دین تو سائنس نہیں بلکہ دین تو پوجا پاٹ کا نام ہے، جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، جس پر یہ ایک لفظ بھی بیان نہیں کرتا، اس لیے اسے تو دین کا علم ہی نہیں، یہ تو دین کی الف بے سے بھی واقف نہیں۔ حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے کہ انسانوں کو دین کی الف بے کا بھی علم نہیں ہوتا، وہ جو کچھ انہیں ان کے آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہوا اسے ہی دین سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ دلال مبین میں ہوتے ہیں، وہ دلال مبین ہوتی ہیں، 100% گمراہیاں ہوتی ہیں، ان کو حق کا بالکل علم نہیں ہوتا۔ اور ان کے برعکس جب رسول آ کر حق بیان کرتا ہے تو انسانوں کی اکثریت رسول کی دشمن بن جاتی ہے۔ ناظرین، ہر امت میں، ہر قوم کے شروع میں آنے والے رسول نے یہ حق کھول کھول کر واضح کیا اور پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ اگر تم فطرت سے بغاوت کرو گے، اللہ کی حدود سے تجاوز کرو گے تو جان لو اللہ نے زمین و آسمانوں کو ایسا خلق کیا کہ زمین و آسمانوں میں لا تعداد مخلوقات ایسی ہیں جو غیب ہیں، جن کے قریب بھی نہیں جانا، جن کو نظر انداز کرنا ہے، یعنی جنہیں تم سے چھپا دیا گیا، اور کثیر تعداد ایسی مخلوقات بھی ہے جو متشابہات ہیں، یعنی بالکل سامنے نظر تو آ رہی ہیں لیکن ان کا مقصد کیا ہے اس کا علم تمہیں نہیں دیا گیا، یا پھر ان کی تخلیق یا مزید مکمل ان کے بارے میں تمہیں علم نہیں دیا گیا۔ اس لیے اگر وہ سامنے ہیں بھی تو تم نے ان کے پیچھے نہیں پڑنا، ان کو نظر انداز کرنا ہے، اس لیے کہ اگر تم اللہ کی لگائی ہوئی حدود سے تجاوز کرتے ہو تو ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ نے جو تم سے چھپا دیا وہ تم پر کھلنا شروع ہو جائے گا، وہ غیب نہیں رہے گا،
جب ایک شے سامنے آئے گی تو پھر وہ ایک نہیں بلکہ حادثاتی طور پر اللہ کے غیب سے مخلوقات کا سامنے آنے والا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تم دن بدن بڑھتے ہی جاؤ گے، فطرت سے بغاوت میں بڑھتے ہی جاؤ گے، یہاں تک کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو ناظرین، جب جب انسانوں نے رسولوں کی دعوت سے اعراض کیا، ان کی طرف سے واضح کیے جانے والے حق کو نظر انداز کرتے ہوئے فطرت سے بغاوت کی، فطرت پر انحصار کرنے کے بجائے فطرت میں چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کی، تو ایک وقت ایسا آیا جب حادثاتی طور پر اللہ کا غیب ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ جب اللہ کا غیب ظاہر ہونا شروع ہوا تو انسانوں نے ان مخلوقات کو اپنی مرضیوں کے مطابق تعویلات پہنانا شروع کر دیں، یعنی ان مخلوقات کا اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا شروع کر دیا، یوں زمین میں فساد کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ زمین میں فساد عظیم کر بیٹھے کہ واپسی کا رستہ بند ہو گیا۔ تو ہر دور میں ایسے لوگوں کو جو فساد فی الارض کرتے ہیں، انہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن میں یاجوج اور ماجوج کہا۔ اور پھر ہر امت کے آخر میں جب ان کے اپنے ہی ہاتھوں یعنی یاجوج اور ماجوج کے کیے ہوئے فساد کا بھیانک رد عمل، ان کی سزا عذاب عظیم سر پر آ پہنچا، تو اللہ نے اپنا رسول بھیجا جس نے آ کر پھر وہی سارا حق کھول کھول کر واضح کر دیا اور کھول کھول کر متنبہ کیا کہ اب بھی وقت ہے، فساد کرنے سے باز آ جاؤ، اللہ سے رجوع کرو، ورنہ عذاب تمہارے سر پر کھڑا ہے۔ اور ناظرین، بلا جو ہوں ہی مجرم، وہ کیوں اللہ کے بھیجے ہوئے کی دعوت کو تسلیم کریں گے؟ یہاں تک کہ وہ اسے اللہ کا بھیجا ہوا ہی کیوں تسلیم کریں گے؟ وہ تو ہر لحاظ سے اس کی تکذیب ہی کریں گے، اس کے ساتھ دشمنی ہی کریں گے۔ ناظرین، یہی ماضی میں بھی ہوتا آیا اور یہی آج بھی ہوگا۔ پھر بالآخر رسول کی موجودگی میں عذاب دیا گیا، یاجوج اور ماجوج کو یک لغت عذاب شدید سے ہلاک کر دیا گیا، ان کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا، اور رسول اور اس کے ساتھیوں مومنوں یعنی جو رسول کی دعوت کو دل سے تسلیم کر کے اس پر عمل کرنے والے ہوئے، انہیں رسول کے ساتھ عذاب عظیم سے بچا لیا گیا اور پیچھے زمین کا وارث بنا دیا گیا۔ اور ناظرین، یہی سب آج ہونا ہے، یہی سب آج ہونا تھا اور یہی آج ہونے جا رہا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کیا ہیں، یہ تب ہی واضح ہونا تھا جب اللہ کے وعدے کے مطابق اس امت کے آخر میں عذاب سر پر آ جانا تھا۔ اس سے پہلے اگر کوئی یاجوج اور ماجوج کے بارے میں رہنمائی کا دعوے دار بنتا ہے تو وہ اللہ کا شریک ہی ہو سکتا ہے، جو اپنی بات اپنے دعوے میں بالکل بے بنیاد اور جھوٹا ہے۔ اس سے پہلے جنہوں نے اللہ کی طرف سے لوگوں کی رہنمائی کرنی تھی، ان پر تو یہ فرض تھا کہ وہ لوگوں کو یہ بتاتے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ فساد عظیم ہے، یہ فساد فی الارض ہے، اسے نہ انجام دو، فساد فی الارض نہ کرو۔ آج سے 14 صدیاں قبل جب انسان دلال مبین میں تھے، یعنی 100% گمراہیوں میں تھے، کسی ایک کو بھی علم نہیں تھا کہ حق کیا ہے، نور کی ہدایت کی ایک کرن بھی نہیں تھی، تب اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد علیہ السلام کو بیعث کیا اور محمد علیہ السلام پر زمین و آسمانوں اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان کے بارے میں تمام کے تمام راز کھول کھول کر واضح کر دیے، اور محمد علیہ السلام نے آسان طریقے سے اپنی ذمہ داری کو نبھایا، انسانوں پر واضح کیا کہ جسے تم دین کا نام دے کر اس پر قائم ہو وہ دین نہیں ہے، بلکہ اس کے بالکل برعکس دین تو فطرت ہے، فطرت پر قائم ہونا ہی اصل مقصد ہے۔ محمد علیہ السلام پر یہ سب واضح ہو چکا تھا کہ آج جب انسانوں کو دین کا علم ہی نہیں، ان کو علم ہی نہیں کہ حق کیا ہے، وہ پوجا پاٹ کو جو کچھ بھی آباء و اجداد سے نسل در نسل چلا رہا ہے اسے ہی دین سمجھے ہوئے ہیں، تو پھر اصل دین سے تو یہ بالکل لا علم ہے۔ یہ دین کو الگ اور دنیا کو الگ قرار دے کر زیادہ سے زیادہ حصول کے لالچ میں فطرت میں چھیڑ چھاڑ شروع کر چکے ہیں۔ اگر انہیں آج نہ روکا گیا تو ان قریب اللہ کے غیب کا سلسلہ کھل جائے گا، حادثاتی طور پر وہ مخلوقات، وہ سلسلہ سامنے آ جائے گا، آنا شروع ہو جائے گا جو اللہ نے چھپا دیا تھا، جسے نظر انداز کرنا تھا، شجرہ ملونا، وہ سلسلہ جس کو نظر انداز کرنا تھا، اور انسان اس کے پیچھے اس کی اتباع میں اللہ کے غیب کی مخلوقات کو اپنی منمانی اور خواہشات کی اتباع میں استعمال کریں گے، ان کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے، تو آہستہ آہستہ زمین و آسمانوں میں سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے محمد علیہ السلام نے اس وقت لوگوں کو پہلے تو دعوت دی، اور جب دعوت دے چکے تو جو قوت میسر آئی اس کے ساتھ انسانوں کو فطرت میں مداخلت کرنے سے روکنے کے لیے میدان میں کود پڑے، اور قوت کے ساتھ انہیں فطرت کو تبدیل کرنے سے روک دیا،
اور یہ بات بھی واضح کر دی کہ جب تک لوگ فطرت پر قائم رہیں گے نہ تو یاجوج اور ماجوج کا کوئی تصور ہوگا اور نہ ہی دجال کا، تب تک اسات سمیت اسات کی کوئی ایک بھی شرط ظاہر نہیں ہوگی۔ لیکن جیسے ہی فطرت سے بغاوت کی جائے گی، فطرت پر انحصار کرنا ترک کر دیا جائے گا، تو ایسا کرنے والے یاجوج اور ماجوج ہوں گے۔ یعنی جب زمین میں فساد شروع ہو جائے گا تو ایسا کرنے والے یاجوج اور ماجوج ہوں گے۔ جیسے ایسے وقت گزرتا جائے گا تو یاجوج اور ماجوج یعنی زمین میں فساد کرنے والوں کی بھی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، زمین میں کثرت ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا جب پوری زمین ایسے لوگوں سے بھر جائے گی۔ یاجوج اور ماجوج مفسدون فی الارض سے زمین بھر جائے گی، جو زمین و آسمانوں میں سب کچھ درہم برہم کر دیں گے، زمین و آسمانوں میں تمام مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹا دیں گے، اور پھر نتیجتاً تباہیاں آئیں گی، اور انسانوں سمیت زمین و آسمانوں کی تمام مخلوقات ان تباہیوں کی زد میں آئیں گی۔ ناظرین، اب آپ غور کریں کہ کیا آج دنیا میں انسان اللہ کی غلامی کر رہے ہیں؟ جس ذات نے انہیں وجود دیا اور جو کچھ بھی انہیں عطا کیا، جو صلاحیتیں دیں، کیا ان سب کا استعمال اسی ذات یعنی فطرت کے لیے کر رہے ہیں؟ فطرت کو محفوظ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا پھر الٹا ان کا استعمال اللہ کی دشمنی میں کر رہے ہیں، فطرت سے بغاوت کر رہے ہیں؟ جب آپ غور کریں گے تو غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں، پوری دنیا میں ہر طرف ہر انسان اللہ کا دشمن بنا ہوا ہے، اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے میں نظر آئے گا۔ زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کی سب اللہ کی آیات ہیں، یعنی اگر ان میں سے کسی میں بھی غور کیا جائے گا، ان کی گہرائی میں جایا جائے گا تو اللہ سامنے آئے گا۔ زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ ہی کا وجود نظر آ رہا ہے، لیکن آج کوئی بھی انہیں اللہ کی آیات ماننے کو تیار ہی نہیں۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ مخلوقات ہیں اور یہ ہمارے ہی لیے ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ جو جی چاہے کریں اور کر رہے ہیں۔ کسی کو علم ہی نہیں کہ یہ اللہ ہی کا وجود ہے، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کو بار بار کہا گیا اللہ سے بچو، اللہ سے بچو، اللہ سے بچو۔ یہ تم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے بچنے کے لیے، ملامتوں سے بچنے کے لیے اللہ کے ساتھ پنگے لے رہے ہو، اللہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ تو ان ملامتوں، چھوٹی چھوٹی دنیاوی مصیبتوں، پریشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ کے ساتھ دشمنی نہ کرو، بلکہ اللہ سے بچو۔ جو اللہ ہے اسے یہ اللہ ماننے کو تیار ہی نہیں، اور جو ان کے دماغوں کی اختراع ہے جس کا حق کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، اسے اللہ قرار دے رہے ہیں، اور پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ جب اللہ کو اللہ ماننا ہی نہیں، اللہ کی آیات کو اللہ کی آیات ماننا ہی نہیں، تو ظاہر ہے یہ لوگ جو چاہیں گے کریں گے، اپنی خواہشات کو ہی حق کا نام دے کر ان کی اتباع کریں گے، اور بالکل بے فکر ہو کر کریں گے، کیونکہ یہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم کون سا اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو مخلوقات کو چھیڑ چھاڑ رہے ہیں، ہم تو مخلوقات میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے اس کا انہیں علم ہی نہیں۔ اور اگر بتا بھی دیا جاتا ہے، ہر لحاظ سے کھول کھول کر حق واضح بھی کر دیا جاتا ہے، تو ماننے کو تیار ہی نہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کو چھوڑنے پر تیار ہی نہیں۔ یہی سب گزشتہ ہلاک شدہ اقوام نے کیا، اور آج دنیا کے انسان جس مقام پر پہنچ چکے ہیں، بالکل ایسے ہی اسی مقام پر وہ قومیں بھی پہنچی تھیں جو ان سے پہلے اس زمین پر آباد تھیں، جن کی مسلوں سے اس قرآن میں آج ان موجودہ لوگوں کی تاریخ بیان کی گئی، جن پر اب تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، اور بالکل کھول کر واضح کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کس طرح مسلوں سے آج کی تاریخ اتاری تھی، قرآن میں یاجوج اور ماجوج پر ہر پہلو سے بات کی تھی۔